بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو کا درس سماعت فرمائیں۔ یہاں سے مرکب کی بحث شروع ہو رہی ہے مرکب اضافی سے۔ اس بحث کو شروع کرنے سے میں سمجھتا ہوں پہلے کہ جو مفرد ہے اس سے ریلیٹڈ جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلا دوں تو میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ کم وقت میں جتنے اسباق پڑھے ہیں اس کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کروں گا۔ آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کے منہ سے جو بھی نکلتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لفظ کہا جاتا ہے۔ اب وہ لفظ بامعنی ہوتا ہے یا بے معنی ہوتا ہے؟ بامعنی ہوتا ہے تو اس کو موضوع کہتے ہیں اور بے معنی ہوتا ہے اس کو مہمل کہتے ہیں۔ مہمل جو بے معنی ہو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، موضوع جو بامعنی ہو اس لفظ کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں۔ اب وہ بامعنی لفظ ایک ہوگا یا ایک سے زائد ہوگا؟ ایک ہوگا تو اس کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں اور ایک سے زائد ہوگا تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ پھر مرکب کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مرکب ناقص ایک مرکب تام۔ مرکب ناقص وہ ہوتا ہے کہ جو ایک سے زائد الفاظ تو ہوتے ہیں لیکن اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مثلا ہمیں یہ کہنا ہے کہ سمندر کا پانی، جیسے ماء البحر، ماء البحری سمندر کا پانی، یہ ایک سے زائد لفظ تو ہیں لیکن اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سمندر کا پانی کیا؟ سمندر کا پانی، اب اس سے کچھ خبر آپ کو نہیں مل رہی ہے کہ سمندر کا پانی کیسا ہے۔ اب کوئی کہے سمندر کا پانی لذیذ ہے، ٹیسٹی ہے، اچھا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کے بارے میں آپ کو خبر مل رہی ہے۔ تو اب ایک ایسا جملہ ہوتا ہے، ایک سے زائد الفاظ ہوتے ہیں کہ جس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو اس کو مرکب ناقص کہیں گے اور اس کے علاوہ مرکب غیر مفید بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کا اگزامپل کیا؟ سمندر کا پانی۔ تو سمندر کا پانی صرف لفظ تو دو ہیں، ایک سمندر ایک پانی ہے، لیکن اس سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید کہیں گے۔ اور جس سے پوری بات سمجھ میں آئے، سمندر کا پانی لذیذ ہے، یہ کہنا ہے ہمیں ماء البحر لذیذ۔ تو اب ایسی صورت پہ یہاں پر ایک ہمیں خبر مل رہی ہے کہ سمندر کا پانی لذیذ ہے، ٹیسٹی ہے، اچھا ہے۔ تو اب جس جملے کو سن کر کچھ خبر آپ کو ملے اس کو کہیں گے مرکب تام، اور جس جملے کو سن کر کوئی خبر نہیں ملے، اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آئے، اس کو کہیں گے مرکب ناقص۔ اب مرکب ناقص کے بارے میں بتایا کہ اس کو مرکب ناقص، مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں، اور مرکب تام کو بھی اس کے بھی ایک نام ہے۔ مرکب تام ایک نام ہے، اسی کو مرکب مفید ہو گیا، جملہ ہو گیا، کلام ہو گیا، یہ چاروں کا مطلب ایک ہی ہے۔ جب بھی جملہ یا کلام مرکب تام یا اس طرح بولا جائے تو اب یا مرکب مفید، تو ہمیں ایک ہی سمجھنا ہے کہ وہ چند الفاظ کہ جن کو سننے کے بعد میں پوری بات سمجھ میں آ جائے اس کو کہتے ہیں جملہ یا مرکب تام یا مرکب مفید یا کلام۔ اب اس کے بعد میں جملے کے تعلق سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ جملہ جو ہے وہ جو مرکب تام ہے اس کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ وہ یا تو اسم سے شروع ہوگا یا پھر فعل سے شروع ہوگا۔ اگر اسم سے شروع ہوتا ہے تو اس کو کہیں گے مرکب جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ اس کو کہیں گے اگر اسم سے شروع ہوتا ہے۔ جیسے البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے۔ اور اگر فعل سے شروع ہوتا ہے، فعل کس کو کہتے ہیں یہ بتایا جا چکا ہے کہ وہ لفظ جو اپنے معنی کے ساتھ زمانہ بھی بتائے اس کو کہتے ہیں فعل۔ تو اگر کوئی جملہ، کوئی سینٹنس اگر فعل سے شروع ہوتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ جملہ فعلیہ کہا جائے گا۔ جیسے اس کے اندر ایک ایگزامپل ہے نصر رجل، ایک شخص نے مدد کی۔ اسی طرح اب وہ چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو، اب اس کو سننے کے بعد آپ کو اس میں دو چیزیں ہوں گی، یا تو اس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے گا یا نہیں کہا جا سکے گا۔ مثلا میں نے کہا کہ زید نے کھانا کھا لیا، زید نے کھانا کھا لیا، اکل الطعام زید، زید نے کھانا کھا لیا۔ تو یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ زید نے نہیں کھایا ہو، یعنی کہنے والا جو سینٹنس کہہ رہا ہے، اب چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو، کہہ رہا ہے، اب اس میں دو پہلو ہوں گے کہ اس جملے کے اندر جھوٹ اور سچ کا پہلو ہوگا یا نہیں ہوگا۔
تو جیسے زید نے کھانا کھا لیا، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زید نے نہیں کھایا ہوگا۔ تو یہ جملہ وہ ہے کہ جس کے اندر سچ اور جھوٹ کا پہلو موجود ہے۔ لیکن ایک جملہ ہے جیسے مثلا انصر، اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرو، یا پھر ایک آسان لفظوں میں اپنی زبان میں ہم سمجھ لیں، کیا آپ نے کھانا کھا لیا؟ تو یہ بھی ایک جملہ ہے، لیکن اس کے اندر سچ اور جھوٹ نہیں پایا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے کھانا کھا لیا، تو اب اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ہر جملے کے اندر دو پہلو ہوں گے، یا تو اس جملے کے اندر سچ اور جھوٹ کا پہلو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو اس کو کہیں گے جملہ خبریہ۔ اب چاہے وہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، یعنی اس کا پہلا لفظ اسم ہو یا فعل ہو، اس سے مطلب نہیں۔ اب وہ جس کے اندر یہ دونوں پہلو موجود ہوں گے اس کو کہیں گے جملہ خبریہ، اور جس کے اندر موجود نہیں ہوں گے اس کو کہیں گے جملہ انشائیہ۔ تو یہ جملے کے تعلق سے یہاں پر ایک مختصراً بات کی۔ اب اس کے بعد میں مفرد کی بات کو ہی آگے لے کر چل رہے ہیں کہ کلمہ۔ اب جو مفرد ہوگا، جو ایک لفظ ہوگا، اب اس کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ وہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ تو یہ جو اقسام ہیں یہ مرکب کی نہیں ہیں، بلکہ کس کی ہیں؟ کلمے کی ہیں، مفرد کی ہیں، ایک لفظ کی ہیں۔ اب ایک لفظ آپ کو جب ملے گا تو اب وہ ان تینوں میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا، یا تو اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا۔ اب اسم کس کو کہیں گے؟ اسم کہیں گے وہ لفظ کہ جو اپنا معنی بتائے، زمانہ نہ بتائے۔ جیسے لفظ زید یہ ایک ذات کو بتا رہا ہے کہ جس شخص کا نام زید ہے اس ذات کو بتا رہا ہے، اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے، تو اس کو اسم کہیں گے۔ جس کے اندر زمانہ بھی پایا جائے اور معنی بھی پایا جائے اس کو کہیں گے فعل۔ جیسے ضربہ، اس نے مارا، تو یہاں پر مارنا یہ ایک معنی بھی پایا جا رہا ہے اس لفظ کا، ساتھ میں یہ معنی کے ساتھ ساتھ ایک زمانہ بھی بتا رہا ہے کہ جو مارنے کا کام ہوا یہ ابھی نہیں ہوا، بلکہ آنے والے وقت میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہو چکا ہے، اس نے مارا، وہ مار چکا ہے۔ تو یہاں پر زمانہ بھی بتا رہا ہے۔ تو جو لفظ معنی کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی بتائے اس کو کہیں گے فعل، اور جو صرف معنی بتائے زمانہ نہ بتائے اس کو کہیں گے اسم، اور جو دوسرے سے ملے بغیر اپنا مکمل معنی نہ بتائے اس کو کہیں گے حرف۔ جیسے من کا مطلب ہوتا ہے سے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، فی کا مطلب ہوتا ہے میں۔ اب اس کو ہم جب تک دوسرے اسم و فعل سے کے درمیان اس کو نہیں لائیں گے تب تک ہمیں اس کا پورا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب سے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں، بس سے ہے۔ فی کا مطلب میں بندہ کہتا ہے، اب بات سمجھ میں نہیں آئے تو یہ اپنا معنی مکمل اسی وقت بتائے گا جب یہ دوسرے الفاظ سے اس کو ملا کر لے کر آئیں گے، تب یہ اپنا معنی بتائے گا۔ تو دوسرے سے ملے بغیر جو اپنا معنی ملے بغیر نہ بتائے مکمل معنی اس کو کہیں گے حرف۔ تو اسم، فعل، حرف، تو کوئی بھی لفظ ہوگا وہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ اب اس کے بعد میں جو ہے یہ بات بھی بتائی گئی کہ اسم ہے کوئی لفظ تو اس کو پہچانا کس طرح جائے گا۔ کوئی بھی لفظ ہے اس کو اب فعل ہے وہ لفظ، لیکن اس کو پہچاننے کا کوئی طریقہ ہے کیا؟ حرف کو پہچاننے کا کوئی طریقہ، تو وہی بتا دیا کہ جس لفظ کے شروع میں الف لام ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ اسی طرح حرف جر، یہ لفظ فی ہے، من ہے، الہ ہے، یہ سب حروف جارہ میں سے ہیں۔ یہ اگر کسی بھی لفظ کے شروع میں ہوگا تو ان الفاظ یعنی فی، من، الہ کے بعد آنے والا لفظ اسم ہی ہوگا، فعل نہیں ہوگا۔ اسی طرح جر کا ہونا یعنی زیر کا ہونا، دو زیر کا ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک اسم ہونے کی ایک نشانی، جیسے ولد زید، زید کا لڑکا۔ تنوین کا ہونا، تو تنوین جو ہے دو زبر دو زیر دو پیش، یہ کبھی فعل یا حرف پر نہیں آئیں گے، یہ اسم ہی پر آئیں گے، تو یہ ایک پہچان ہے۔ گول تا کا ہونا، تو جس لفظ کے آخر میں گول تا ہو تو آپ آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ تو یہ چند وہ باتیں ہیں کہ جن کے ذریعے آپ کسی بھی لفظ کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے۔ اس کے بعد میں ایک بات بتائی انہوں نے کہ کبھی بھی جو ہے ایک لفظ کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہوں گی، یعنی ایک لفظ ہے مثلا کتاب ہے،
تو لفظ کتاب جو ہے اس کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ الف لام شروع میں آ جائے اور آخر میں تنوین بھی آ جائے، یعنی کتابن، تو بن با پر دو پیش آ گئے، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، تو تنوین اگر ہوگی تو شروع میں الف لام نہیں آئے گا، اور الف لام شروع میں اگر ہوا تو آخر میں تنوین نہیں آئے گی، یعنی الکتاب۔ تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کوئی لفظ کہ اس کو الکتابن کہا جائے، ہاں کتابن ہے تو اب الف لام نہیں آ سکتا، تو یہ دونوں میں سے کوئی ایک ہی آ سکتا ہے لفظ پر، دونوں ایک ساتھ میں نہیں آ سکتے۔ اسی طرح پھر فعل کی علامتیں بتائیں، قد کا ہونا، سین کا ہونا، سوفا کا ہونا، شروع میں کسی لفظ کے شروع میں قد ہے، سین ہے، سوفا ہے، یہ تو یہ فعل کی ایک علامت ہے۔ حرف، اسم اور فعل کی کوئی علامت جس لفظ میں نہیں پائی جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حرف ہوتا ہے۔ اس کے بعد معرفہ نکرہ کی بات چلی، تو کوئی بھی لفظ ہے وہ لفظ یا تو کسی متعین چیز کو بتا رہا ہوگا یا نہیں بتا رہا ہوگا۔ اگر متعین چیز کو بتا رہا ہے تو بیسی صورت میں وہ معرفہ ہے، اور نہیں بتا رہا ہے تو وہ نکرہ ہے۔ جیسے زید، زید ایک شخص کو بتا رہا ہے، ایک شخص کا نام ہے زید، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ معرفہ ہوگا۔ اور رجل، بس مرد، اب مرد بہت سارے ہیں، تو اب یہ کسی متعین سلیکٹڈ مرد کو نہیں بتا رہا، تو یہ نکرہ ہے۔ تو کوئی بھی لفظ ہے وہ یا تو معرفہ ہوگا یا پھر نکرہ ہوگا۔ اب اس کے بعد میں معرفہ کی کئی اقسام ہیں، وہ آپ اس کو ہو سکے تو یاد کر لیجیے گا۔ آپ کسی بھی لفظ کو پہچاننا ہے کیا، تو اب یہ اقسام یاد ہوں گے تو ہم آسانی کے ساتھ میں پہچان سکتے ہیں کہ یہ لفظ معرفہ ہے یا پھر نکرہ ہے۔ اب اس کے بعد میں کوئی بھی لفظ ہے، اب وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ اب مذکر کس کو کہیں گے؟ جس میں علامت تانیث پائی جائے وہ مؤنث ہوتا ہے، اور جس میں نہیں پائی جائے وہ مذکر ہوتا ہے۔ اب علامت تانیث کیا ہے؟ گول تا کا ہونا، یہ ایک علامت تانیث یعنی مؤنث ہونے کی ایک نشانی۔ تو گول تا جس لفظ کے آخر میں آئے گی تو آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ وہ لفظ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ الف مقصورہ کا ہونا، الف مقصورہ کا ہونا، یہ ایک لفظ، کسی بھی لفظ کے آخر میں الف مقصورہ اگر آ جاتا ہے تو وہ لفظ کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا۔ الف ممدودہ کا ہونا، اب وہ اگر آخر میں الف ممدود آ جاتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ لفظ مؤنث ہوگا۔ الف مقصورہ، الف ممدودہ، اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے الف مقصورہ، اور جس الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں، جیسے صغرا، حمرا۔ ایگزامپل کے طور پہ یہ دو لفظ ہم یاد کر لیں۔ اب اس طرح کا آخر میں جو بھی لفظ ہم پائیں گے تو اب ہم اس کو کہہ دیں گے کہ اس میں جو الف مقصورہ ہے اس میں الف ممدودہ ہے، اور اس کے مطابق یہ فیصلہ کر لیں گے کہ یہ لفظ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ تو بہرحال جس میں علامت تانیث پائے جائیں جس لفظ میں وہ مؤنث ہوتا ہے، جس میں نہیں پائے جائیں وہ کیا ہوتا ہے؟ مذکر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں مؤنث کے بارے میں بتایا کہ مؤنث اگر لفظ ہے تو اب وہ دو طرح کا ہوگا، یا تو مؤنث حقیقی ہوگا یا مؤنث لفظی ہوگا۔ مؤنث حقیقی اس کو کہیں گے، مؤنث حقیقی وہ اس کو کہیں گے جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو۔ جیسے مثلا میں نے کہا عورت، تو یہ لفظ عورت، امرأتن، یہ لفظ ہے مؤنث ہے۔ اب اس کے مقابلے میں دیکھیے آپ مرد ہے، تو نر جاندار، میل جاندار جس کے مقابلے میں ہو اس کو مؤنث حقیقی کہیں گے، اور جس کے مقابلے میں نہ ہو اس کو مؤنث لفظی کہیں گے۔ جیسے ورقۃن، ورق صفحہ، اب اس کے مقابلے میں نر میل جاندار نہیں ہے، تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ مؤنث لفظی ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد میں کچھ چند باتیں بتائی تھیں کہ جو الفاظ عورت کے لیے یوز ہوتے ہیں، مؤنث کے لیے، فیمیل کے لیے، اگرچہ اس میں علامت تانیث نہیں پائے جائے وہ لفظ کو مؤنث ہی گنا جائے گا۔ جیسے امن مطلب ماں، اختن مطلب بہن، تو یہ وہ الفاظ ہیں کہ ان میں علامت تانیث تو نہیں پائی جا رہی، چونکہ یہ مؤنث فیمیل ہی کے ساتھ خاص ہیں تو اس لیے ان کو مؤنث ہی کہا جائے گا۔ اسی طرح جو الفاظ میل کے لیے یوز ہوتے ہوں، اگرچہ اس میں علامت تانیث پائی جا رہی ہو، ان الفاظ کو بھی ہم مذکر کہیں گے، مؤنث نہیں کہیں گے۔ جیسے طلحہ، خلیفہ، تو یہ مرد کے لیے یوز ہوتے ہیں تو اس لیے اس کو ہم مؤنث نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ مذکر ہی کہیں گے۔ اسی طرح کہ کچھ الفاظ ہیں جو مؤنث مذکر دونوں طرح یوز ہوتے ہیں، جیسے سبیل، طریق، حال وغیرہ۔ اور بعض اسماء وہ ہیں کہ جن کے اندر علامت تانیث نہیں ہوتی ہے لیکن مؤنث یوز ہوتے ہیں، جیسے اردن، شمسن، دارن، نارن، تو یہ الفاظ ہیں۔ اب ان کو مؤنث سماعی کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ مؤنث ہے کہ عربوں کے نزدیک ان کو جو ہے مؤنث ہی یوز کیا جاتا ہے، تو اس لیے چونکہ انہی کی زبان ہے تو اس کے پیش نظر ہم بھی اس کو مؤنث ہی یوز کریں گے، اگرچہ اس میں علامت تانیث نہیں پائی جا رہی۔ اب اس کے بعد میں
واحد تثنیہ جمع، کوئی بھی لفظ ہے وہ واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا۔ ایک لفظ ہے مثلا زید، اب وہ ایک شخص کو بتائے گا یا دو کو بتائے گا یا تین کو بتائے گا۔ ایک کو بتائے گا تو اس کو واحد کہتے ہیں، جیسے لفظ زید، ایک زید تو اس کو واحد کہیں گے۔ دو کو بتائے گا تو اس کو تثنیہ کہیں گے، جیسے زیدانی دو زید، اور دو سے زائد کو بتائے گا تو اس کو جمع کہیں گے، جیسے زیدونہ بہت سارے زید۔ تو کوئی بھی لفظ ایک کو بتائے تو واحد، دو کو بتائے تو تثنیہ، دو سے زائد کو بتائے تو اس کو جمع کہا جائے گا۔ اب اس کے بعد میں جمع کے تعلق سے بتایا کہ جمع بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جمع سالم، ایک جمع مکسر۔ جس جمع میں واحد کا وزن سلامت رہے اس کو کہتے ہیں جمع سالم، جیسے زیدن، زیدن مطلب ایک، لیکن اب ہمیں بہت سارے زید بنا دو، زیدونہ، تو یہ دیکھیں زید جو واحد ہے وہ جمع میں بھی لفظ زید اور آخر میں واو نون بڑھا کر زیدونہ کر دیا۔ تو جس جمع میں واحد کا لفظ جو ہے وہ صحیح رہے اس جمع کو کیا کہا جائے گا؟ جمع سالم کہا جائے گا۔ اور جس میں جمع کا واحد کا وزن سلامت نہ رہے اس کو جمع مکسر کہیں گے، جیسے نہر مطلب ندی اور انہار مطلب ندیاں۔ تو اب دیکھیں نہر لفظ ہے وہ انہار میں دیکھیں آپ یہ لفظ پایا جا رہا ہے؟ نہیں پایا جا رہا ہے، ٹوٹ گیا وزن، یعنی لفظ نہر نہیں پایا جا رہا، بالکل جیسا لکھا ہوا واحد وہ ٹوٹ گیا جمع میں۔ تو جس جمع میں واحد کا لفظ ٹوٹ جائے، صیغہ ٹوٹ جائے، اس کو کہتے ہیں جمع مکسر۔ اب اس کے بعد میں جمع سالم کی بھی دو قسمیں، ایک جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ اگر وہ لفظ مؤنث کا ہے اور اس کی جمع اس میں جمع مؤنث کی ہے اور اس کے اندر واحد کا وزن سلامت ہے تو اس کو جمع مؤنث سالم، اور اگر مذکر کی ہے اور واحد کا وزن سلامت ہے اس کو جمع مذکر سالم۔ جیسے اگزامپل بھی اس کے اندر دیے ہوئے ہیں، جیسے صالحن، صالحن کی جمع صالحون، یہ جمع مذکر سالم ہے۔ اسی طرح صالحتن، صالحہ عورت، اب اس کی جمع صالحاتن تو یہ جمع واحد اس میں سلامت ہے تو جمع مؤنث سالم۔ اب اس کے بعد میں جو ہے جمع کے متعلق اور بھی باتیں ہیں جو کہ میں آخری سبق میں عرض کر چکا ہوں، جو امپورٹنٹ ہے وہ میں نے عرض کر دی ہے اس میں، اور آپ اس کا مطالعہ کر لیں گے اور جو پچھلا سبق اس کو سن لیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پورا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ زیادہ طویل نہ ہو، میں اس لیے یہاں پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ بہرحال تھوڑا سا اور میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات پوری ہو جائے۔ جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم، اس کے بارے میں ہم نے سن لیا۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کس جمع مذکر سالم یا جمع مؤنث سالم بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو جمع واحد کے آخر میں واو اور نون لگا دینے سے، واو اور نون یا نون لگا دینے سے وہ جمع مذکر سالم بن جاتی ہے، جیسے صالحون سے صالحون اور صالحین، تو جمع مذکر سالم۔ اور اس طرح جمع مؤنث سالم بنانا ہو تو آخر میں الف تا کا اضافہ کر دینے سے وہ جمع مؤنث سالم بن جاتی ہے، جیسے صالحتن سے صالحاتن صالحاتین۔ اسی طرح اب جمع کی یہاں پر جو ہے اقسام بتا رہے ہیں افراد کے لحاظ سے، کہ ایک جمع وہ لفظ ہوگا جو 3 سے لے کر 10 تک افراد کو بتائے گا۔ تو جو لفظ 3 سے لے کر جمع ہوگا اور وہ لفظ 3 سے لے کر 10 تک افراد کے لیے بنایا گیا ہو تو اس کو جمع قلت کہیں گے، اور جو 11 سے لے کر لاتعداد افراد کے لیے بنایا گیا ہو اسے جمع کثرت کہیں گے، جیسے اقلام، قلم، اور کتب، مساجد۔ تو پھر جمع قلت کے اوزان بھی اس میں بتا دیے ہیں، یعنی جمع قلت جو بھی لفظ ہوگا جمع قلت کا تو وہ ان اوزان کا مطلب جو حرکات ہیں اور حروف ہیں اس کے مطابق جتنی حرکات ہیں جہاں ہیں، جتنے حروف ہیں اتنے ہی حروف جو ہم جمع بنائیں گے اس کے اندر ہی پائے جائیں گے، جیسے افعال، اقلام۔ دیکھیں اس کے اندر حرکات یعنی زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، حروف یعنی الف با پا اس کو حروف کہتے ہیں۔ تو افعال، اقلام، اس میں حروف بھی برابر ہیں اور حرکات بھی برابر ہیں، تو اسی کو کہتے ہیں وزن، کہ اس کے وزن پر ہونا، مطلب اس کے جو اوزان ہیں یعنی ان حروف اور ان حرکات کے طرح لفظ ہونا، اس کو کہیں گے وزن پر ہونا۔ تو بہرحال یہ اوزان بھی لکھے ہوئے ہیں، اس کو آپ سماعت کر لیجئے گا۔ الحمدللہ یہ میں نے کوشش کی ہے کہ جتنا اسباق ہیں ہمارے مفرد سے ریلیٹڈ جتنی باتیں ہوئیں وہ میں آپ کو عرض کر دوں۔
اس سبق کو آپ خوب توجہ کے ساتھ میں سنیں انشاءاللہ۔ امید ہے کہ جتنے اسباق آپ پڑھ چکے ہیں وہ سبق کے سب اسباق کی آپ کی اس میں دہرائی ہو جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ کل میں جو ہے کوشش کروں گا کہ مرکب اضافی کا ہمارا بیان شروع ہو جائے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ مرکب اضافی ہو یا پھر اس کے بعد میں مرکب تام ہو، جملہ کلام ہو، ان تمام کو سمجھنا یہ اسی وقت ہمارے لیے آسان ہوگا تب ہم جب کہ ہم مفرد اور اس سے ریلیٹڈ جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں اور ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔